نماز کی فکر اور نماز کی بزرگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں اور اقوال بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران ام عائشہ رضی اللہ نے ایک حدیث ہمیں سنائی جو کہ آج آپ سننے جا رہے ہیں۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بڑی فکر کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جن دنوں میں زیادہ بیمار تھے، قریب المرگ، آپ کی قریب الوفات جو بیماری تھی وہ زیادہ بڑی ہوئی تھی، اسی دوران کسی نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہوئی، تھوڑی سی سدھری، تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ پر آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو شدت غم سے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے دوبارہ فرمایا ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے۔ پھر عرض کی صحابہ نے، اللہ کے نبی وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، نرم دل ہیں۔ تیسری دفعہ آپ نے ذرا لہجہ بدل کر فرمایا کہ انہیں کہو کہ نماز پڑھائیں۔ لہٰذا جناب رسول اللہ کے حکم کے مطابق جا کر کے ابو بکر صدیق سے کہہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے امام بنے، نماز پڑھائیں۔ حکم پہنچتے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور جماعت کھڑی ہو گئی، نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ آپ کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی جماعت میں شریک ہوں، نماز میں جاؤں۔ آپ جلدی سے اٹھے تو ایک طرف عباس رضی اللہ، ایک طرف علی رضی اللہ نے سہارا دیا، تو حضور بڑی مشکل سے چلتے ہوئے مسجد میں جا رہے تھے۔ یہاں پر ام عائشہ کہتی ہیں آج بھی وہ میری آنکھوں میں منظر ہے جناب رسول اللہ کا کہ وہ کس طرح مشکل سے چل کر مسجد میں جا رہے تھے، یہاں تک فرما رہی ہیں کہ حضور کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، یعنی پوری طرح زمین پر اپنے وزنوں پر چل کر نہیں جا رہے تھے، کہہ رہی ہیں کہ گھسیٹتے ہوئے پاؤں آپ جا رہے تھے، یعنی مشکل سے مسجد میں جا رہے تھے۔ فرماتی ہیں آج بھی میری آنکھوں میں وہ منظر موجود ہے کہ حضور کس طرح مسجد میں جا رہے تھے۔ اور آپ جب پہنچے وہاں تو حضور کی خوشبو پا کر ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے مصلی سے، تو آپ نے اشارہ کیا، ابو بکر وہیں رکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی سجی سائیڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ تو اس طرح نماز مکمل ہوئی۔ یہاں تک حدیث ہے، صحابی بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے اعمش سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے یا پڑھا رہے تھے، یعنی وہ ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے، مقصد یہ تھا ان کا، کیونکہ اب جماعت میں پہنچ گئے ہیں تو ساتھ بیٹھ کے، بیمار بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے جو نہ کھڑا ہو سکے، آپ تو اتنے زیادہ ویک تھے، سہارے سے آئے ہیں تو ساتھ بیٹھ گئے آ کے سجی سائڈ پہ۔ اب حضور کیونکہ آئے ہیں تو یہ کنفرم کیا جائے کہ وہ حضور ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے نماز، جماعت کے شامل تھے، یا اپنی سی ایک جماعت ہوئی ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے کوئی۔ تو وہ بتاتے ہیں حضرت اعمش رضی اللہ کہتے نہیں، ابو بکر آپ کی نماز کی اقتدا کرتے تھے اور لوگ ابو بکر کی نماز کی اقتدا کرتے تھے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، امیر معاویہ ابو معاویہ کا ایک وہاں انہوں نے حدیث میں مقولہ لگایا ہے کہ ابو بکر کے بائیں جانب آپ تھوڑا سا آگے بیٹھے، گویا حضور نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر کو اور ابو بکر مقتدیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ لیکن ابو بکر کے بارے میں ابو معاویہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھتے تھے، یعنی وہ کھڑے ہو کر اور مقتدی بھی۔ یہاں دو تین نقطے اس حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، ایک تو فکر ہے نماز کی، فکر نماز، اور دوسرا جماعت کی فکر کہ جماعت کو ترجیح دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اتنی طاقت ہو کہ آپ مسجد تک چلے جائیں، چاہے وہ کسی کا سہارا لے کے، سٹک پہ چلے جائیں، گاڑی پہ چلے جائیں،
یہاں بڑی سوسائٹیوں میں جو امیر لوگ ہیں بوڑھے بہت ہو جاتے ہیں تو وہ گاڑی پہ جاتے ہیں، جاتے مسجد میں کہیے میں جانتا ہوں، سبحان اللہ، میں خود جانتا ہوں، ہمارے تایا سسر ہیں بڑے پختہ نمازی ہیں، وہ نہیں زیادہ چل سکتے، گاڑی پہ بٹھاتے ہیں مسجد کے بالکل پاس سہارا دے کے مسجد میں نماز میں وہ تو بڑی سوسائٹی میں لوگ گاڑی میں بیٹھ کے مسجد میں چلے جاتے ہیں، نہیں چل سکتے، اور بہت ساری چیئر آ گئی ہیں الیکٹرک چیئر، اس سے مسجد میں، لیکن مسجد کو بھاگو، مسجد کی طرف جاؤ، اپنے آپ کو گھسیٹ کر اللہ کے گھر میں لاؤ۔ کل قیامت کے دن تم سرخرو ہوں گے کہ اللہ تیرے گھر میں تیرے حکم پر میں خود کو لے آتا تھا۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو نماز پڑھتے، بھائی بہت لکی ہو، سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے توفیق دی آپ مسجد میں، ورنہ بہت سارے علاقے میں آپ کے گھر میں ہمارے دائیں بائیں دیکھو نہیں پہنچے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ پہنچے ہیں، تو سردی کی پرواہ کیے بغیر آپ آئے ہیں۔ تو فکر آخرت یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لاؤ، جماعت کو پاؤ، جتنا ممکن ہو سکے جماعت کو پاؤ۔ ایک تو یہ یہاں سبق ملتا ہے، دوسرا پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ حضور کے بعد آپ کی جائے نماز اور آپ کے نائب ہونے کے مستحق تھے، اس پر کوئی اگر ایشو اٹھائے تو اسے ہٹا دو، اسے بولو اس پہ بات نہیں کرو۔ جب حضور نے اپنی زندگی میں خود مصلی پہ کھڑا کر دی اور آپ نے ساتھ بیٹھ کر پڑھی یا پڑھائی، تو پھر ہم اس کے بعد اور کیا کہیں گے، اور کیا ثبوت چاہیے۔ اور تیسری بات ایک اس میں یہ بھی ملتی ہے کہ حضور بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر کو، اور ابو بکر باقی لوگوں کو، تو کیا امام بیٹھ کر نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو یہ صرف حضور کے لیے، کیونکہ اس پہ فتاوے موجود ہیں، ائمہ نے اس پہ رائے دی ہے، صحابہ نے دی ہے۔ یہ بات صرف حضور کو جائز تھی کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، مقتدی کھڑے